کتاب الفرج بعد الشدہ میں 30 سے زیادہ ابواب یہ بتاتے ہیں کہ جب شدائد اور بحران عروج کو پہنچ جاتے ہیں تو آسانی اور فراخی مل جاتی ہے، اور یہ کہ بندہ جتنا زیادہ مصیبت میں ڈوبا ہوا ہوگا اور جتنے غم و الم سے دوچار ہوگا اتنا ہی قریب تر آسانی، سہولت اور خلاصی ہوگی۔ التنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس دلچسپ اور طویل کتاب میں پریشان حالوں اور مصیبت زدوں کے قصے بیان کیے ہیں، جن میں بعض قید ہوئے تھے، بعض کو معزول اور جلاوطن کر دیا گیا تھا، بعض کو کوڑے لگائے گئے تھے اور بعض مفلس و قلاش بنا دیے گئے تھے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ عین یاس اور غفلت کے وقت نصرت و امداد کے فرشتے نازل ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ آفت کے ماروں اور مصیبت زدوں سے اپنی اس کتاب الفرج بعد الشدہ یعنی مصیبت کے بعد راحت میں کہتے ہیں، مطمئن رہو، اس راستے میں تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں۔ شعر ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ تب یہ ایک سنت الہی ہے کہ ہم تم کو کسی چیز میں آزمائیں گے، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ بندوں کا امتحان لے، انہیں شدت اور آسانی میں آزمائے، ان کو دن اور رات کی طرح مختلف احوال سے گزارے۔ لہذا اعراض، ناراضگی اور اعتراض کیوں؟ اللہ نے فرمایا، اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دیا، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے چند ہی لوگ ایسا کرتے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 66۔ بقول شاعر، اگر تم مجھ سے یہ کہتے کہ انگاروں پر چلو تو میں بصر و چشم کہتا کہ انگاروں کی گرمی تمہاری آنکھوں کی وجہ سے سونا بن جاتی۔ خیر کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں۔ بہترین کلمات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ معروف کے کام برے انجام سے بچا لیتے ہیں۔ عقل و نقل اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ اگر یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہتا۔ سورہ نمبر 37 آیت نمبر 143 سے 144 تک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے، غریب کو دیتے اور دنیاوی آفات میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے انہوں نے معروف کے کاموں اور محاسن سے حسن عاقبت پر استدلال کر لیا، اچھی ابتدا سے اچھے نتیجے تک پہنچ گئیں۔ الصابی کی کتاب الوزرا، ابن الجوزی کی المنتظم اور التنوخی کی الفرج بعد الشدہ یعنی مصیبت کے بعد راحت میں ایک قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وزیر ابن الفرات ابو جعفر ابن بسطام کے پیچھے پڑا رہتا اور اسے اذیت دینے کے درپے رہتا تھا۔ ابو جعفر نے اس کے ہاتھوں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں۔ ابو جعفر کی ماں نے بچپن سے اسے اس کا عادی بنا دیا تھا کہ اس کے تکیے کے نیچے روز ایک روٹی رکھتی اور دوسرے دن اسے صدقہ کر دیتی۔ جب ابن الفرات کی اذیتوں پر ایک مدت گزر گئی تو ابن الفرات اس سے بولا، کیا تمہاری ماں کی روٹی اب بھی ملتی ہے؟ ابو جعفر نے کہا، نہیں۔ اب ابن الفرات نے کہا، وہ ضروری ہے، اسے صدقہ کرنے دو۔ ابو جعفر نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، وہ خواتین کی نیکیوں کی قبیل سے ہے۔ ابن الفرات بولا، نہیں، میں کل رات تمہیں بالکل ختم کر دینے کی تدبیر کر رہا تھا، میں کل رات تمہیں بالکل ختم کر دینے کی تدبیر کر رہا تھا۔ نیند میں خواب دیکھا کہ میں ننگی تلوار لیے تمہیں قتل کرنے جا رہا ہوں تو تمہاری ماں اپنے ہاتھ میں روٹی سے ڈھال بنا کر سامنے آ گئی، میں تمہارے قریب پہنچا ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی۔
ابو جعفر نے دونوں کے بیچ دوری پر افسوس ظاہر کیا اور وزیر کا فرما بردار ہو گیا، اسے راضی کیا، اس کی اصلاح کی کوشش کی، حتیٰ کہ دونوں دوست ہو گئے۔ ابن الفرات نے کہا، بخدا اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تفریح خاطر سے زندگانی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ شریعت میں آسانی و وسعت ہے جس سے بندہ عبادت، کارکردگی، عمل صالح کرتے رہنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اور اللہ ہی ہنسانے اور رلانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے اگرچہ اس میں سچ بات ہی کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوڑ میں مقابلہ کیا، تذکیر میں اختصار سے کام لیتے، مبادا صحابہ اکتا نہ جائیں۔ آپ طامک، تکلف اور تشدد سے منع فرماتے کہ جو دین میں بے جا غنی برتے گا وہ مغلوب ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، دین مضبوط ہے، اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو۔ عبادت گزار میں شدت، تکلیف اور جوش پیدا ہو جاتا ہے، تکلف کرنے والا ٹوٹ ہی جاتا ہے کیونکہ حالات پر نظر رکھتا ہے، وہ مدت اور دل کی افسردگی کو بھول جاتا ہے، ورنہ عقل مند کام کی ایک حد رکھتا ہے، جب زیادہ جوش پیدا ہوگا تو اس سے آگے نکل جائے گا اور جوش نہ ہوگا تو اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم سے جو یہ منقول ہے کہ نفوس میں توجہ اور بے حضوری دونوں ہوتی ہے، توجہ کے وقت کو غنیمت جانو اور بے حضوری میں اسے چھوڑ دو، اس کا مفہوم یہی ہے۔ بہت سوں کو دیکھا کہ جوش پیدا ہوا، نوافل کی کثرت شروع کر دی، غلو کا شکار ہو گئے، سستی چھائی تو پہلے سے بھی زیادہ کمزور پڑ گئے۔ دین اصلاً خوشی سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 2۔ اللہ نے ان لوگوں کو ملامت کی ہے جنہوں نے طاقت سے زیادہ اپنے کو مکلف کر لیا، پھر حقیقت کی زمین پر پسپا ہو گئے۔ جس کا اپنے کو مکلف بناؤ، جس کا اپنے کو مکلف بنا ڈالا تھا اسے توڑ بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا، وہ رہبانیت جو انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہ کی تھی، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے لیکن اس رہبانیت کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27۔ دوسرے مذاہب پر اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دین فطرت ہے، وہ وسطیت والا ہے، وہ روح و جسم، دنیا و آخرت سب کے لیے اور آسان ہے، وہی ہے سیدھا راستہ۔ ابو سعید خدری رحمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کیا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے، پھر وہ آدمی جو ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے؟ ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جلد ہی وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال وہ بکریوں کا ریوڑ ہوگا جسے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں چرائے گا اور فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر دور بھاگ جائے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی تنہا بھی رہو۔ اسی بارے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، عزلت کی تکلیف جلوت کی مدارات سے آسان ہے۔
خطابی کہتے ہیں اگر عزلت یا ذلت سے صرف اتنا ہی فائدہ ہو جائے کہ غیبت سے اور اس منکر کو دیکھنے سے نجات مل جائے جس کو طاقت سے دور نہیں کر سکتا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حاکم کی روایت کردہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے، اس کی سند حسن ہے۔ خطابی نے اپنی کتاب العزلہ میں لکھا ہے کہ عزلت اور اختلاط کے جیسے متعلقات ہوں گے ویسے ہی ان میں اختلاف بھی ہوگا۔ جو دلیلیں اجتماع پر ابھارتی ہیں ان کا محل یہ ہے کہ وہ ائمہ اور امور کی اطاعت سے متعلق ہیں۔ جو انفرادیت کی دلیلیں ہیں انہیں برعکس حالت پر محمول کیا جائے گا، اور جسمانی افتراق و اجتماع کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی معیشت اور دین کی حفاظت پر اکتفا کرے تو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ لوگوں کے اختلاط سے پرہیز کرے، بشرط یہ کہ جماعت، سلام اور اس کے جواب اور عیادت مریض اور جنازے کے ساتھ چلنے وغیرہ کے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کرے۔ مطلوب جو ہے وہ بری صحبت سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اس میں تشویش خاطر اور تضییع اوقات ہے۔ لوگوں سے اختلاط کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے دن رات کا کھانا، لہٰذا بقدر ضرورت پر ہی اکتفا کیا جائے، کیونکہ جسم و جان کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ القشیری رحمۃ اللہ علیہ الرسالہ میں لکھتے ہیں کہ عزلت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دینے کا خیال کرے، اس کے برعکس نہیں، کیونکہ اول الذکر میں تواضع اور انکسار نفسی ہے، جبکہ دوسری میں آدمی کا دوسرے پر بڑھ جانا ہے، جو متکبرین کی علامت ہے۔ عزلت اور اختلاط کے سلسلے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، وسط میں بہت کم لوگ ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل چھوڑ دے، حتیٰ کہ جمعہ و جماعت عید اور اجتماعات سے بھی دور رہے، یہ بھی غلط ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگوں سے اتنا ملا ہو کہ لہو و لعب اور قیل و قال اور تضییع اوقات میں شریک رہے، یہ بھی درست نہیں۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ جو اجتماعی عبادتیں ہیں ان میں اور تعاون علی البر والتقوی اور ثواب کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ رہے، اور ایسے مواقع پر جہاں اللہ سے اعراض ہو اور فضول مباحات میں مشغولیت ہو ان سے دور رہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں اسی طرح امت وسط بنایا ہے۔ وقفہ۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، کیونکہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالی غم اور فکر دور کر دیتا ہے۔ غم و فکر کو دور کرنے میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کی تاثیر وجدان سے معلوم ہو سکتی ہے، کیونکہ جب نفس پر باطل کی الغار اور استعلا ہو جائے گا تو رنج و فکر بھی بڑھ جائیں گے، خوف اور پریشانی بڑھے گی۔ جب اللہ کی خاطر باطل سے جد و جہد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس رنج و فکر کو خوشی و نشاط اور قوت سے بدل دے گا، جیسا کہ فرمایا ان سے قتال کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کے اوپر تمہاری مدد کرے گا، ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے کرے گا اور دلوں کے غصے کو دور کر دے گا۔ سورہ نمبر 9 آیات 14 سے 15۔ یعنی دل کی گھبراہٹ، تڑپ اور حزن کو اللہ کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ کوئی چیز دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد میں اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی۔ بقول شاعر، آنکھ میں تنکا پڑے تو میں آنکھ کی پتلی بند کر لیتا ہوں اور صبر کا سفید کپڑا پہن لیتا ہوں۔ تنگی میں اللہ کو پکارتا ہوں تو تنگی دور ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کو پکاریں تو راستے بھی کھل جاتے ہیں۔